اچھا جی، میں آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتا ہوں ابھی گالیوں اور صبح صبح صلوات سننے کے بعد. آئیے لیٹس گو ٹو آر ٹاپک. آج کا ہمارا ٹاپک دو حصوں میں ڈیوائڈیڈ ہے اور ان دو حصوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک ہم ان دو حصوں کو سمجھیں گے نہیں ہم ٹاپک کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو قرآن کی وہ پہلی صورت دکھائی تھی جو محمد پر نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد ہم نے قرآن کی دوسری صورت پہ گئے تھے اور قرآن کی جو دوسری صورت ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ دوسری صورت نون والقلم ہے یا سورہ مدثر ہے. ونس اگین اس چیز میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ نون والقلم ہے یا سورہ مدثر ہے. کچھ لوگ نہیں، میجورٹی لوگ نون والقلم کو دوسری ریویلڈ سورہ کہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سورہ مدثر کو دوسری ریویلڈ سورہ کہتے ہیں. مسئلہ کیا ہے، کیوں ہے، یہ آج ہم سمجھیں گے کہ وائی وہ جو 20% لوگ ہیں وہ سورہ مدثر کو سیکنڈ ریویلڈ سورہ کیوں بولتے ہیں. ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا. اگر آپ سمجھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ there is a lot of issues in this surah. That is why it is called the second revealed surah of Quran. اچھا جی، one of the basic issue is کہ جو سیکنڈ سورہ مدثر کو کہا جا رہا ہے اس میں اللہ محمد کو بولتا ہے کہ اپنے گھر سے رجز، جس کو آئیڈلز بھی کہا جاتا ہے، تماثیل بھی کہا جاتا ہے، اس کو اپنے گھر سے نکال دو. یعنی کہ قرآن کے مطابق محمد کے اپنے گھر میں آئیڈلز تھے، رجس تھے، تماثیل تھے. تماثیل کہتے ہیں بتوں کو. بتوں کو دوسرا نام ہے اصنام، جو کہ بت عربی میں ملٹیپل طریقوں سے ظاہر ہوتے ہیں. اب جن لوگوں نے اس کو بتوں سے کمپیئر کیا اور کہا کہ بت سے ریلیٹڈ ہے، وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس سیاستہ کے اندر اور مستدرک علی الصحیحین کے اندر حدیث آتی ہے جہاں پہ اللہ تعالی اپنا وعدہ توڑ دیتا ہے اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں. یہ جو مسئلے مسائل ہیں یہ آج ہم پڑھیں گے. جو عربی جانتے ہیں ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ میں نے اسکرین پہ کیا دکھایا. میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر بعد اس کو مزید ڈیفائن کروں گا. لیکن یہاں پہ اسنام ہے. ذکر من ذالک حدثنا علی نے کہا ہے، ثنا ابو صالح نے کہا ہے، معاویہ نے کہا ہے، ان علی نے کہا ہے، ان ابن عباس نے، کہ یہ اسنام ہے، اس کا مطلب بت ہے. اس کا مطلب بت ہے. ورجسو الاوسنان، پرولر میں بت. آپ آج کل کی جب لیٹسٹ ٹرانسلیشنز دیکھیں گے قرآن کی تو آپ کو یہاں پہ بت کا لفظ لیٹسٹ ٹرانسلیشنز میں نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ بڑی گندی چیز ہے. کیسے وہ لیٹسٹ ٹرانسلیشن میں بت ڈال سکتے ہیں؟ او واللہ حبیبی یہ کون سی ٹرانسلیشن ہے جس میں اس نے واقعی آئیڈل لکھ دیا سیدھا سیدھا ہی مگر یہاں پہ اس نے کنٹینیو ڈال دیا. یہ بریکٹ، چھوٹی بریکٹ نظر آ رہی ہے، کوئی چھوٹی سی ٹلٹ نظر آ رہی ہے، یہ بریکٹ ہے کہ کنٹینیو کا ورڈ نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پہ اس نے کنٹینیو ڈالا تاکہ محمد کو بتایا جا رہا ہے کہ آئیڈلز کو شن کرتے رہو. کنٹینیو اس نے ایڈ کر دیا ہے
goodness, that is just so awesome یار. یار ایڈم کیا ہو گیا تجھے یار, کچھ لوگ سچے بھی ہوتے ہیں اسلام میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں سچے, سچی بات لکھ دیتے ہیں, لیکن بیچ میں پھر اس کی تمہید ماننے کے لیے وہ گیم چینج کرتے ہیں. اینی ہاؤ, آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ اگر ہم اپنی صحیح انٹرنیشنل ٹرانسلیشن اور اردو ٹرانسلیشن جو ہم بیسیکلی دیکھتے ہیں وہ دیکھیں تو وہ لکھ رہا ہے اینڈ uncleanliness avoid. عبد الحلیم لکھ رہا ہے کیپ اوے فرام آل فلتھ, ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے. اور ہندی میں کیا لکھا ہے میرے کو نہیں پتا, لیکن دا ہول آئیڈیا از کہ جو میجر ٹرانسلیٹرز ہیں وہ آئیڈلز کا لفظ ہی نہیں ڈال رہے اس کے اندر, جبکہ علی, عیسیٰ اور مجاہد اور ملٹیپل صحابہ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ محمد سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر سے آئیڈلز کو ریموو کر لو. ہندی میں ایگزیکٹلی لکھا ہے بتوں سے دور رہو. اچھا ہندی میں بت لکھا ہے, ہاں جی, اسی لیے آئی تھی. واللہ حبیبی, تو یہ بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ یہ بریکٹ میں بت لکھا ہے اور گندگی, اور پھر بریکٹ میں بتوں سے دور رہو. اچھا ہندی میں اس نے کم از کم بریکٹ میں بت ڈال دیا, لیکن بریکٹ تو ہم پڑھتے نہیں ہے نا سولن, ہم کہتے ہیں یار بریکٹ میں جو بھی لکھا اسے اگنور کرو. تو اس نے گندگی کو بت بنایا, یعنی اس نے کہا گندگی مینز بت. دیٹ از اسٹرینج. لائک میں بڑا اسٹرینج ہوتا ہوں یہ دیکھ کے کہ یار لوگ بریکٹ ڈال کے بڑی گیم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ گیم ڈلی نہیں, یہاں پہ الٹی پڑ گئی ہے اس کے اوپر. جی ایگزیکٹلی وہی تو, کہ اس نے لکھ دیا آگے اور گندگی. اب بت کو جب آپ بریکٹ میں لکھ رہے ہو تو یو آر کنسیڈرنگ گندگی ٹو دا بتس. اس نے کوشش تو کی لیکن خیر پکڑا گیا. واللہ حبیبی, واللہ حبیبی, واللہ حبیبی, واللہ حبیبی. جی جی. تو جناب یہ وہ واحد ریزن ہے کہ حقوق جی یہ دیکھیں یہ کیسی ریزن ہے کہ یہ اصل میں قرآن کی چوتھی سورت ہے بائی ریولیشن, لیکن ابن کثیر اور کچھ اکثر محدث اس کو دوسری سورت کہتے ہیں ریولیشن کے مطابق, صرف اس وجہ سے کہ یہاں پر فرسٹ ٹائم محمد کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر سے بت نکال دو, بتوں سے دور رہو, بت اپنے گھر سے نکال دو, اپنے کپڑے جھاڑو اور بتوں کو اپنے گھر سے نکال دو. جی. دس از اور اے ویری ویری ایک بڑی اور زیادہ ادھر گیم ڈلی ہوئی ہے, کیونکہ میں ریولیوشن آرڈر پہ جو سیریز بنا رہی ہوں نا, میں نے سورہ مدثر ابھی 2 ویکس پہلے کور کیا ہے, اور جو ہندی کی تفاسیر ہے ابن کثیر کی, وہاں پر بتوں کا ذکر نہیں ہے. دیٹس نہیں امیزنگ. ہے ابن کثیر از دا فرسٹ پرسن جس نے بتوں کو کلیئرلی, ہندی کی ٹرانسلیشن میں طبری نے ڈالا ہے, قرطبی نے ڈالا ہے, اور ابن کثیر نے تو کلیئرلی ڈالا ہے. اور ایون انگلش ٹرانسلیشن کے اندر بھی ابن کثیر کی اس نے بت کہے ہیں کہ ہاں رجس جو ہیں وہ بت ہیں. اوکے, ہو سکتا ہے پھر میں نے مس کیا, لیکن آئی ول چیک اگین. آپ ضرور دیکھیے گا وہاں پہ لازمن بت ہوگا, اگر نہیں ہے تو انہوں نے ٹرانسلیشن ہی نہیں کی ہے. ابن کثیر کی ٹرانسلیشن کرتے وقت تو اس نے بیچ میں سے وہ پارٹ ہی کاٹ دیا. پھر میں بھی دکھاؤں گا آپ کو بت, ڈونٹ وری, میں آپ کو ابن کثیر بھی دکھاؤں گا آج, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ابن کثیر بھی بت مانتا ہے اس کو. اچھا جی آگے چلتے ہیں. نہیں جی ساجد صاحب آپ یہاں پہ موجود ہیں, میں آپ کو ایک چیز دکھانے لگا ہوں, امید ہے آپ اس کی ستے قسم کی ٹرانسلیشن کریں گے, کیونکہ ٹرانسلیٹرز نے اس کی ستے قسم کی ٹرانسلیشن نہیں کی ہے. بالکل بالکل دکھلایا, لیکن آپ نے یہ جو پہلی لائن ہے نا صرف اس کا ترجمہ کرنا ہے اور کسی چیز کا نہیں. انہو کانا علی الباب, بے شک کہاں اوپر سے اتانی جبریل, یہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اتانی جبریل علیہ السلام فقال لی اتیت البارحۃ فلم یمنی ان اکون دخلت الی انہ کان علی الباب تماثیل. جب جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے دیکھا, جی تو انہوں نے دیکھا کہ دروازے پر ایک بت تھا, تماثیل بت تھا. کس کے دروازے پہ؟ نبی کے دروازے پہ. الحمدللہ, تو ہمارے نبی کے گھر کے دروازے پر بھی بت تھے. جی کیا ساجد صاحب آپ یہ ستے فرما رہے ہیں, یہ ایسا ہی لکھا ہوا ہے؟ بالکل لکھا ہے ان اکونا دخل, تو وہ کہتے ہیں کہ میں اندر نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ کے دروازے پہ بت رکھا ہوا ہے. سر یہ صحیح ہے؟ بالکل. نبی کے گھر کے دروازے پہ بت تھے, الا بابی تماثیل.
بالکل اچھا اوپر انہو لکھا ہوا ہے کان کہ علی یہ بابل. خود رسول اللہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ. جبریل آئے لیکن وہ اندر نہیں آ رہے، اوپر لکھا تو ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ، ان سے رسول اللہ نے کہا کہ جبریل میرے گھر آئے، باہر سے ہی اندر نہیں آ رہے تھے، دروازے کے اندر داخل نہیں ہو رہے تھے، تو وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں بت رکھا ہوا ہے، علی الباب دروازے پر. جی بے شک. اور سر اس کے علاوہ کیا کیا ہے؟ آگے پڑھیے. وکانا فی بیتی. اور گھر کے اندر کیا ہے سر؟ یہ بھی دیکھ لیں. قرام السترین فی تماثیل وکانا فی الباب کلبن، اور ان کے گھر کے اندر ایک کتا بھی تھا. وکانا فی باب تماثیل. یہ کیوں بھول گئے آپ؟ یہ کیوں بھول گئے؟ یہ کیوں بھول گئے؟ پورا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں ہاں یہ اس کے پہلے وکانا فی البیت ہاں. قرام السترین فی تماثیل، اس کی ہوں. ٹرانسلیشن آپ کیا کریں گے لالا جی؟ اور انہوں نے کیا لکھا ہے؟ ان کے گھر کے اندر بیت، گھر کے اندر ایک کپڑا تھا جس کے اندر جس کے اندر بھی تماثیل تھے. وہ اس پہ پینٹنگ کہہ سکتے ہیں نا؟ سر پینٹنگ کیوں کہیں گے؟ یہ لوگ عموماً اس کو پینٹنگ کہتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں ستر کے ساتھ آپ نے فی ہی لکھا ہے، یہاں پہ پینٹنگ کا لفظ نہیں ہے، ستر کے ساتھ فی ہی لکھا ہے اور پھر تماثیل لگا ہے. مجھے فی ہی کا لفظی میننگ بتائیں. فی کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر. اندر. جب اللہ نے اپنا قدمہ رکھا جی جہنم کے اندر، تو کیا وہاں پہ بھی فیہا آیا؟ کیونکہ پرولر میں آیا، سوری میل کے صورت میں آیا تو فیہا آیا. تو جنت کے اندر قدم رکھا یا جنت کے باہر پینٹنگ کر دی؟ نہیں اندر اندر رائٹ. پینٹنگ مجھے نہیں، پتا یہاں پہ ہے کہ پینٹنگ آپ اس کیسی کی ہے؟ اردو ٹرانسلیشن کو ذہن میں رکھ کے بات کر رہے ہیں میرے ساتھ. جو اردو ٹرانسلیشن ہے وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ایک کپڑا ہے جس کے اوپر تماثیل کی پینٹنگ ہے. میں آئی انڈرسٹینڈ آپ نے اردو ٹرانسلیشن پڑھی ہے، لیکن آپ نے چونکہ عربی بھی پڑھی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں فی ہی کا مطلب کیا ہے؟ فی کا مطلب اندر ہوتا ہے، کسی چیز کے اندر کوئی چیز جب بولی جاتی ہے تو فی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، فی ہے اور فیہا. اوکے. تو پھر یہاں پہ فی ہی تماثیل کو پینٹنگ کیسے لے سکتے ہیں آپ؟ کیونکہ اگر ہم لوگوں نے یہی پڑھا ہے کہ اگر کپڑے پر ہے تو پینٹنگ ہی ہوگی، لیکن اگر آپ یہ اوکے کہنا چاہ آگے رہے ہیں چلتے کہ ہیں. وہ ایک بت ہے جس کو آئیڈل کو چھپا کے رکھا جا رہا ہے، لپیٹ کر رکھا جا رہا ہے کپڑے کے اندر، تو پھر اٹ زیادہ کوڈ بی مناسب آگے ہوگا. کرٹن چلتے ہیں. یا پھر پردہ آپ ایسے لگا دیا کے جو. آپ کے آگے بڑھیں، یہاں سے پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے اندر کیوں نہیں ہے. سر یہ پڑھیے گا ذرا آگے. اچھا وکانا فی البیت کلبن فمر براسن تمثال الذی فی البیت یقطع فیصیر کہیئۃ الشجرۃ وامرؤ بالستر بس فلیقطع بالرجل. اب اس کی ٹرانسلیشن کریں کہ اب اس کا کرنا کیا ہے. وہ کہہ رہے کہ اس کو گھر سے نکال دو نا اور نہیں، کاٹو. فمرہ براسل تماثیل کیا کرنا ہے؟ یہ جو اس کا سر ہے اس کو کاٹ دو. اگر ہلو یہ پینٹنگ ہے تو تماثیل کے سر کو کیسے کاٹو گے؟ اگر یہ کپڑے کے اوپر پینٹنگ ہے تو مجھے بتاؤ کپڑے کے اندر کیا کرو گے؟ کپڑے کو گول مول موڑ کے اس کے اندر چھید کر دو گے کینچی سے جگہ جگہ اس کے سر کاٹنے کے لیے. تو جہاں جہاں پہ پینٹنگ کا سر بنا ہوا ہے وہاں پہ اس کے اندر چھید کر دو گے کپڑے میں. تو ایسے کپڑے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ اصل میں اگر یہ پینٹنگ ہو تو کہنا چاہیے اس کپڑے کو جلا دو یا اس کپڑے کو پھینک دو. اس کپڑے میں سے تماثیل کے سر کیسے کاٹ سکتے ہو اگر وہ پینٹنگ ہے؟ دیکھو لوگوں کو اگر اسی کی سمجھ نہیں آتی، میں یہ ایک کام کرتا ہوں، یہاں سے اس نہیں کو نہیں صحیح کرتے صحیح ہیں کہا آپ نے. کنٹرول سی. ٹھیک ہے، کنٹرول سی گوگل ٹرانسلیٹر میں جا کے اس کو کہتے ہیں کنٹرول وی. یہ دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ پینٹنگ، اور میں یہ لوگوں کو اس لیے دکھا رہا ہوں، سارے لوگوں کو، سب لوگوں کو نظر آ جائے کہ جو اردو ٹرانسلیشن ہے وہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کے گھر کے اندر ایک کپڑا ہے جس کے اوپر پینٹنگ ہے تماثیل کی. ناؤ میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر تماثیل، سٹیچوز، آئیڈلز کے سر کاٹنے ہیں تو کپڑے کے اندر کیا چھید کر دو گے؟ اگر تماثیل بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر بت بنے ہوئے ہیں، کپڑے کے اوپر پینٹ ہوئے ہیں، تو کیا کپڑے میں جگہ جگہ چھید کر دو گے؟ مجھے بتاؤ یہ چھیدوں والا کپڑا، پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ اس کے دھر کے نیچے والا حصہ پینٹنگ ہوگی تماثیل کی، لیکن صرف گردن سے نیچے والا حصہ ہوگا، باقی جہاں پہ سر ہوگا وہاں پہ چھید ہوگا. یہ کیا بکواس ہے؟ ایسے کپڑے کو آپ گھر میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ Why would you even have this kind of a cloth? رائٹ. تو یہ اصل پوائنٹ. میں
گیم ڈالی گئی ہوئی ہے فور مسلمان کہ وہ انہیں لگے کہ محمد کے گھر میں کہیں بت نہیں تھے. رائٹ. پاس بائی دا ہیڈ آف دا اسٹیچوز, یہ اسٹوپڈ ٹرانسلیشن ہے گوگل کی, لیکن obviously اس کا یعنی سر کاٹ دو. obviously this is a stupid translation. لیکن کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ, دا ہول آئیڈیا از, اگر ہم اب اس کو انگلش میں پڑھتے ہیں, انگلش میں پڑھ کے دیکھتے ہیں انگلش میں کتنی دو نمبریاں کی ہوئی ہیں. اب انگلش میں دو نمبریاں دیکھتے جائیں آپ. Allah Messenger said, Jibrail came to me and said, I came to you last night and was prevented from entering simply because there were images at the door. Images? کون سے images? There was but, tamasil. For there was decorated curtain with images on the house, in the house. And there was a dog in the house. So ordered the head of the image which is in the house to be cut off so that it resembles in the form of a tree. لو جی, اب مجھے بتائیں کہ آپ کپڑے کے اوپر کے تماثیل کے سر کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ They were really idols. اچھا یہ جو عربی ہے لالا جی, اس کی جی. ٹرانسلیشن اگر آپ جا کر کے گوگل میں کریں تو اس میں مورتی ہی آتا ہے. ہاں, تماثیل مورتی ہوتی ہے نا. جی, اگر اس کی ٹرانسلیشن آپ کریں گے تو مورتی آئے گا کہ مورتی کے سر کو کاٹ دیا جائے. فمر برأس التمثال الذی فی البیت یقطع فیصیر کہیۃ الشجرہ, یعنی مورتی کے جو سر ہے اس کو کاٹ دو تاکہ وہ ایک درخت کی طرح ہو جائے, Exactly. پیڑ کی طرح. Now the problem is, مورتی کے سر کو کاٹ دو تو درخت کی طرح ہو جائے گا. کپڑے میں سے پینٹنگ کے سر نہیں کاٹے جا سکتے. That's not possible. نو اور یہ تماثیل ہے, پرولر, رائٹ, جی پرولر میں ہے, تماثیل, تمثیل نہیں ہے, تماثیل پرولر میں ہے نا یہ. جی 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 جی, تو ایک نہیں ہے, تمثال ہے, ملٹیپل ہے. تمثال, ہاں ٹھیک ہے, تمثال. تو اس کا مطلب ہے پرولر میں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹیپل. تو کیا چھیدوں والا کپڑا آپ نے لے کے امب کرنا ہے؟ اوکے جی, تو ہمیں حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے جو نبی تھے وہ اپنے گھر میں بت لے کے بیٹھے تھے. اچھا ساجد صاحب, گھروں میں بت کون رکھتا ہے؟ جو بت کی پوجا کرتا ہے. بالکل دروازے پہ بت کون رکھتا ہے؟ جو بت کی پوجا کرتا ہے. جو بالکل, بت کی پوجا نہیں کرتا وہ اپنے گھر اور دروازے پہ بت کیوں رکھے گا؟ مجھے یہ سمجھائیں. کوئی مطلب نہیں, کوئی مطلب نہیں. نبوت سے پہلے یعنی نبی بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے, اور پھر ان کے والدین جو تھے وہ بھی کہتے ہیں موحد تھے, لیکن موحد نہیں تھے, وہ بھی بت پرست تھے. ایگزیکٹلی. اسی وجہ سے کچھ اسکالرز نے بولا کہ چیپٹر نمبر 74 جو ہے وہ سیکنڈ ریویل سورہ ہے قرآن کی. نون یا والقلم مدثر. یا مدثر, ان دونوں میں سے وہ مدثر کو سیکنڈ رکھتے ہیں, نون کو نہیں رکھتے. تو لیکن اسی لیے سورہ مدثر کو اگر آپ پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے یا ایھا المدثر, او مدثر, ٹھیک ہے, کھڑا ہو جا, کھڑا ہو جا اور اپنے رب کی عبادت کر, اور اپنے کپڑوں کو جھاڑ لے, اور آئیڈلز کو اپنے سے دور کر دے. وَالرِّجْسُ فَہَاجِرْ, اور آئیڈلز کو, بتوں کو اپنے سے دور کر دے. پرابلم از کہ میجورٹی آف دا ٹرانسلیشن میں لفظ آئیڈل نہیں آیا ہوا. میجورٹی آف دا ٹرانسلیشن اس کو گندگی کہتے ہیں. صرف چند ایک ٹرانسلیشن ہیں جو اس کو آئیڈلز لکھتے ہیں. باقی سارے ٹرانسلیٹرز آئیڈلز کو یہاں سے ریموو کر دیتے ہیں اور آئیڈلز یہاں پہ نہیں لکھتے. That is the major problem in the Islam, کہ محمد ایک پیگن شخص تھا. محمد was fully pagan. آئیڈلز کی پوجا کرتا تھا, آئیڈلز کی ورشپ کرتا تھا. مسلمان جس چیز سے اس وقت سب سے نفرت کرتا ہے, محمد خود وہی تھا. مسلمان ہر نون مسلم کو پیگن کہتا ہے, محمد بذات خود ایک پیگن تھا, ایک آئیڈل ورشپر تھا. اس کے گھر میں آئیڈلز تھے, اور جیسا کہ میں پہلے دکھا چکا ہوں آپ لوگوں کو اسی سیریز کے اندر,
کہ محمد کی والدہ بھی آئیڈل ورشپر تھی, بت پرست تھی, محمد کا والد بھی بت پرست تھا, محمد کا دادا بھی بت پرست تھا. These were the family of idol worshippers. اور ابھی ہمارے سامنے ایک شخص آیا تھا جس نے سورہ دحاحہ کی تلاوت کی تھی, آپ لوگوں نے سنا تھا, جی جس میں اس نے کیا پڑھا تھا. اگر آپ اس کو بھی پڑھتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ بھی اللہ بولتا ہے کہ یا محمد, سورج کی قسم جو نکلتا ہے اور نائٹ کی قسم جب وہ نیچے جھوم جاتی ہے, تم نے تمہارے رب نے تمہیں ابینڈن نہیں کیا ہے اور تم ہیٹفل نہیں ہو وغیرہ وغیرہ. اور آتا ہے وجد کا ظالن فہدایا, اینڈ کیا اس نے تم کو, اور اس نے تم کو, کیا نہیں, غلط ٹرانسلیشن ہے, ڈیڈ ہی ناٹ نہیں ہے, اور اس نے تم کو ہدایت دی جب تم ظالن تھے, وجد کا ظالن, گمراہ تھے, اور اس نے تمہیں ہدایت دی جب تم گمراہ تھے. قرآن کی یہ آیات کلیئر ہیں, اور میں وہ ہمارے پاس سب سے پہلا جو پاکستانی آیا تھا اس نے بہت اچھی صورت پڑھی رن ٹائم کے اوپر, اور رن ٹائم کے اوپر, کیونکہ وہ میرے آج کے ٹاپک کے اوپر سچی جاتی ہے. اور اگر وہ تھوڑی دیر اور بات کرتا تو میں اس کے ساتھ اس والی آیت پہ آتا. ابھی تو میں اللہ کی قسم کی بات کر رہا تھا اور ایونچولی میں نے یہاں پہ آنا تھا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو خود پتا نہیں ہوتا, جیسا کہ اس نے آتے ہی بولا کہ میرے کو نہیں پتا تھا کیا ٹرانسلیشن ہے. ان مسلمانوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ پڑھ کیا رہے ہیں. یہ صرف عربی پڑھتے ہیں ثواب لینے کے لیے, جنت میں جانے کے لیے, اینڈ دے ہیو نو آئیڈیا کہ لکھا کیا ہوا ہے. اور لکھا یہ ہوا ہے کہ محمد جب تو گمراہ تھا, بت پرست کرتا تھا, میں نے تجھے وہاں سے نکالی, یہ محمد نے بتایا ہے. اور اس بندے نے, اسے کہتے ہیں سر, اسے کیا کہتے ہیں, اسے کوئنسیڈنس کہتے ہیں, ڈیوائن ریویلیشن کہتے ہیں, کہ آپ کا جو ٹاپک ہو ایک بندہ آ کے سیدھا اسی ٹاپک والی بات پٹک کر کے رکھ دے, ہوا میں صحیح اور بغیر جانے ہوئے. اسے کہتے ہیں ڈیوائن انٹرونشن, رائٹ.